أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محرم الحرام کا مہینہ ہے اور شاید آج 9 تاریخ ہے. 10 محرم کے بارے میں احادیث میں ہے فضائل کی 10 محرم کو آدمی روزہ رکھے اور 11 اس کے ساتھ، یا یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا دن ملا دے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ ہے کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا اور اسی طرح دیگر کچھ روزے فرض تھے، لیکن رمضان جب فرض ہو گیا تو محرم الحرام میں روزہ رکھنا یہ فرضیت اب ختم ہو گئی. استحباب پھر بھی باقی ہے کہ 10 محرم اور 11 کو رکھے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی اور اس کا اظہار کیا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا دن بھی میں ملا کر کے روزہ رکھوں گا. لیکن زندگی نے وفا بہرحال نہیں کی، تو اس وجہ سے تاہم چونکہ آپ نے اس کا اظہار کیا اور حکم دیا، آپ کی مرضی تھی اور پسند بھی تھا، اس لیے محدثین کہتے ہیں 9 کو 10 کے ساتھ ملائیں اور یا 10 اور 11 ایک دن کا یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. محرم اور رجب، ذوالحجہ اور یہ ہے کہ سفر، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت سے بھی یہ محترم مہینے، ان کے اندر قتل و قتال اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور کافر اور مشرکین بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا اعلان ہو گیا اور آپ کی نبوت کا چرچا ہو گیا تو دور دراز کے بہت سے لوگ، ان کی تمنا ہوتی تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملیں، لیکن یہ ہے کہ آپس کی لڑائیاں رہتی تھی، تو اس وجہ سے ایک ملک کے اور دور دراز کے لوگ آ کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکتے تھے. ان کو انتظار ہوتا تھا کہ رجب کا مہینہ ہے یا محرم کا مہینہ یا ذوالحجہ یا سفر، اس قسم کے مہینوں میں پھر آ کر کے بہت سے وفود، مختلف قسم کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، جیسے وفد عبد القیس ہے اور مختلف ربیہ کے لوگ وہ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ 4 مہینے نہایت ہی ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور قرآن خود بھی کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے نہایت ہی قابل احترام ہے، اور ان 4 مہینوں میں ابتداءً لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب اس کی اجازت دی ہے.
اب اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ محرم کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں صوفی بن کر کے رہیں کہ بھائی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم نہیں لڑیں گے، اپنا دفاع بھی نہیں کریں گے اور گند کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو آپ خاموش رہے، وہ تو آپ سے لڑیں گے۔ آپ کا جو دشمن ہے، دشمن کو نہ مسجد کا احترام ہے، نہ دین کا احترام ہے، نہ خدا کا احترام ہے، نہ رسول کا احترام ہے، نہ مہینوں کا احترام ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ابتداءً تو مسلمان بھی اس بات کے مامور تھے اور ان کو حکم تھا کہ آپ اس کا احترام کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں اور اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں لڑنا نہیں ہے، یہ اشہر حرم ہے، محترم مہینے ہے، لیکن کافرون نے اس میں بھی بدماشیاں شروع کی، مشرکین نے اس میں بھی بدماشیاں شروع کی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو بھیجا مقام نخلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں، یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں یہ جگہ ہے کہ آپ یہاں جائیں، اور مشرکین کی مستقل کوشش ہے اور ان کا آپس میں خسر پھسر ہو رہا ہے اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم سے لڑنے کے لیے۔ تو ان صحابہ کو بھیجا کہ آپ پرامن طریقے سے ان کی نقل و حرکت ہمیں معلوم کریں کہ کیا ان کے فاسد قسم کے عزائم ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں جب یہ مقام نخلہ کے اندر آ گئے رجب کے مہینے میں، تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ، 10 صحابہ تھے، تو عمرو بن الحضرمی ایک کافر جو ان کا میر معتبر تھا، وہ اس نے بدماشی کی، تو اس بدماشی پر صحابہ نے اس کو مارا، صحابہ نے اس کو قتل کر لیا، اور قتل کر کے 2 بندے گرفتار بھی کیے۔ عمرو بن الحضرمی کو انہوں نے قتل کیا اور 2 مشرکین میں سے انہوں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے ان کو مدینہ لے گئے۔ تو وہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ خدا کی پناہ، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خدا کا آخری نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، آخری دین لے کر کے آیا ہے، اور آخری دین میں اشہر حرم جو محترم قسم کے مہینے رجب میں انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کر لیا۔ ان کا وفد آ گیا اور ایک جماعت ان کی آگے مدینے میں، اور وہ انہوں نے یہ ہے کہ خبریں، غلط قسم کی خبریں پھیلائی اور وہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ کیسے مسلمان ہیں آپ، کیسا آپ کا مذہب اسلام ہے، کیسے سلامتی وہ فراہم کرتا ہے، آپ نے ہمارے بندے کو کیوں قتل کیا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے، کیوں قتل کیا ہمارے بندے کو، ہمارے 2 بندے گرفتار کیوں کیے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں، لیکن آپ نے اپنی کرتوتوں کو دیکھا، آپ نے اپنی بد کرداری کو دیکھا، آپ نے اپنی خباثتوں پر کبھی نظر کی ہے، آپ نے اپنی حرکتوں کو کبھی سوچا ہے کہ آپ کیا کر رہے؟ ہم اپنے ہاتھ باندھ کر کے رکھیں، تلواریں رکھ لیں، صوفی بن جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ہم نہیں لڑیں گے، اور تم انہی مہینوں میں بدماشیاں کرو، تو یہ بھی گند ہے کہ تمہاری بدماشی، فتنہ پھیلانا، دین سے لوگوں کو روکنا، یہ سب کچھ ایک راستہ ہمارے سامنے، یہ اس کو ہم برداشت کریں ان مہینوں میں۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، ان مہینوں میں ہم آپ سے لڑیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ تو فرمایا مسلمانوں، شرک کو برداشت کرنا، کفر کو برداشت کرنا، مسجد حرام سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں، دین سے روکتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، تمہیں مکے سے نکال کر کے مدینہ جانے پر آپ کو مجبور بھی کر دیا ہے، تو ان باتوں کے مقابلے میں میں اللہ آپ کو اجازت دیتا ہوں، کس کر کے محرم میں بھی لڑو، رجب میں بھی ان سے لڑو۔ ظاہر ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی چلا کر کے آپ کے پاس ایک ہائی روف گاڑی ہے، اس میں آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک بھینس آ رہی ہے، بھینس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کرے تب بھی مصیبت ہے، لیکن وہ ہے کہ وزیرستانی کی ڈمپر آ رہی ہے، تو ڈمپر کے ساتھ لگاؤ گے یا بھینس کے ساتھ لگاؤ گے؟ آپ کے پاس تو ہائی روف ہے، تیسرا راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، یا ڈمپر کے ساتھ لگاؤ یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے بھینس کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں آپ ڈمپر کے ساتھ ٹکر لے لیں گے تو وہ بہت مصیبت ہے،
ڈمپر کے ساتھ ٹکر، کیا آپ کی چھوٹی گاڑی وہ ڈمپر کے ساتھ کیا کرے گی؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ بھینس کے ساتھ لگا دو۔ ڈمپر والا تو اوپر بیٹھا ہوا ماشاءاللہ، وہ آپ کی گاڑی اس کے سامنے اس طرح جیسے کہ مچھر ہے۔ یہی ہوتا ہے، ڈرائیوروں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر ایک بھینس بھی آ رہی ہے اور ادھر سے ڈمپر آ رہی ہے تو ڈمپر کے بجائے بھینس کے ساتھ آپ ٹکر لگائیں گے نا۔ ڈمپر کے ساتھ اگر آپ ٹکر لگائیں گے تو پھر بچے آپ کے، گاڑی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے، بھینس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ زخمی ہو جائیں، آپ بچ جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ کی شرک کو برداشت کریں، آپ کی بدماشی کو برداشت کریں، آپ کی چوری کو برداشت کریں، مسجد حرام سے آپ لوگوں کو روکیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہیں، ہم ایک یہ کہ اس کو برداشت کریں کہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، فلاں کا مہینہ ہے، تو ہم تو ان مہینوں میں اپنے ہاتھ روک لیں اور تم ہم سے قتل و قتال شروع کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ تمہاری مظلومیت دیکھ کر، ان کی بدماشی دیکھ کر کے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ نے انسانیت کا احترام کیا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، تب بھی عام حالات میں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذمی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ اگر اس کو قتل کریں گے، آپ کے ملک نے اس کو نیشنلٹی دی ہے، آپ کے ملک نے ان کو امن دیا، ان کو رکھا۔ اگر ہندو کو، یہودی کو، نصرانی کو آپ قتل کریں گے تو شرعی طور پر آپ چاہے شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں یا آپ نے 7 چلے لگائے، 4 چلے لگائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری زندگی راوڑ میں بھی گزر گئی ہے۔ لیکن کسی ہندو کو قتل کرو گے تو شرعی طور پر آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کے ہم کیا کافروں کو حقوق دے دیں؟ مسلمان کو ناحق اگر قتل کرے، مسلمان قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس مظلوم کے مقابلے میں مسلمان بدماشی کر کے کسی ہندو مظلوم کو اس کو قتل کرے۔ کوئی یہودی ہے جس کو ہم نے پناہ دی اپنے ملک کے اندر، وہ بدماشیاں نہیں کر رہا، ہمارے ملک کے قانون کی پاسداری کر رہا ہے، ہمارے قواعد کے مطابق چل رہا ہے، نہ اس کے مال کو آپ لے سکتے ہیں، بلکہ کافروں کے درختوں کو پتھر مار کر کے اور ان سے یہ کہ ان پھل ان کے جھڑ جائیں، ان کے پھلوں کو اجازت کے بغیر لے جانا، اور اسی طریقے پر ان کی مال مویشیوں کو، بکریوں کو لینا یا ان کی بکریوں کی چوائی کرنا، دو لینا، دودھ نکالنا، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں کیسے محمد آپ کو اجازت دے سکتا ہوں؟ لوگوں کے مظلوم خواتین کو بھی ان کو بھی آپ پریشان کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ میرا ہاتھ ہے، قیمتی میرا ہاتھ ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ بھائی اس میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں، پھوڑا دانہ اگر اس سے نکلتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ جناب یہ اس پہ 1,00,000 روپے لگ جائے، 2,00,000 روپے میں مولوی بھیک مانگ کر کے اس پر خرچہ کروں گا، آنکھ میں تکلیفیں تب بھی کروں گا، جسم کے کسی حصے پر، یہ پورا جسم، ہاتھ میں، انگلی میں، کسی بھی چیز میں جب یہ ہے کہ تکلیف ہو، میرا جسم پورا کا پورا۔ اسی طرح انسانیت کا احترام ہے۔ کسی کافر کے، ان کے خواتین کو اللہ کو پریشان کر لینا، خوف زدہ کر لینا، ان کو بچوں کو خوف زدہ کرنا، لیکن کافر جب بدماشی کرے ریاست اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے، چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے بارگاہوں میں گھس جاؤ، اپنے مندروں میں گھس جاؤ اور اپنے اللہ کو چرچوں کے اندر گھسو، وہی کرو عبادت۔ تم روڈ پر ہندو نکل کر کے پورے روڈوں کو بلاک کرے اور پورے ملک کو بلاک کرے اور کرسمس منائے، یہودی وہ اپنے دین کے پرچار کرے، نصارہ اپنے دین کے پرچار کرے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرا صحابہ کے دشمن وہ اپنا پرچار کرے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کافر قابل احترام ہے، جب اس سے جنگ نہیں ہے، ہمارے ملک کے قوانین کی پاسداری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچوں کو، ان کے خواتین کو فرمایا خدا کا خوف کرو، بلکہ حالت جنگ میں بھی معصوم بچوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب میرے ہاتھ پہ کینسر لگ جاتا ہے، ہاتھ تو قیمتی ہے، کینسر لگتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو 4 گھنٹے کے اندر کاٹیں گے نہیں تو اس کے جراثیم آپ کے پورے جسم کے اندر یہ منتقل ہو جائیں گے اور اثر کر جائیں گے، آپ کی ہلاکت ہے، تو میں ڈاکٹر کو کہوں گا کہ میرے ہاتھ کو کاٹو، جناب کاٹو، خود پیسے دے کر کے اپنے ہاتھ کو کٹوا دوں گا۔
کفر سے بڑے جراثیم، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان سے بڑے جراثیم کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی کفر کی پرچار کر رہا، شرک کی پرچار کر رہا، فتنہ پھیلا رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس کی خبر لے لے۔ نہیں لیتی، حکومت کو خارش کی بیماری لگ گئی ہے، کون کیا کرے؟ تو پھر عوام اور پبلک تو پھر مجبور ہو کر کے وہ اپنا دفاع تو کریں گے۔ خواتین قابل احترام ہیں، معصوم بچے قابل احترام ہیں، لیکن ایک خاتون ہے وہ مستقل نبی کو گالیاں دے رہی ہے، مستقل نبی کو گالیاں دے رہی ہے وہ خاتون، سبحان اللہ، اور ناچ ناچ کر کے گانا بھی گاتی ہے، نبی کو گالیاں بھی دیتی ہے۔ جنگ جب شروع ہو گئی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کر کر کے اس کو مارنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے خاتون ہیں۔ وہ خاتون جب جنگ شروع ہو گئی، ادھر کافر مارے جا رہے ہیں اور صحابہ ان کو دھڑا دھڑ جہنم میں پہنچا رہے ہیں، واصل جہنم ان کو کر رہے ہیں، یہ خاتون میرے پاس بیٹھی ہوئی کڑ 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 ہنس رہی ہے، الٹ پلٹ ہو رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ صحابہ نے اچانک اعلان کیا کہ فلاں خاتون کہاں ہے؟ اتنی دلیر تھی۔ اما عائشہ فرماتی کہ اس قسم کی دلیر میں ان کو پتہ بھی تھا کہ میں گستاخ رسول ہوں، اس کو پتہ بھی تھا کہ میں نبیوں کو گالیاں دیتی ہوں، اس کو پتہ تھا کہ میری بدماشیوں کا سب کو پتہ بھی ہے، یہ پتہ یقین بھی تھا کہ مجھے بچنا نہیں ہے، صحابہ کی تلواروں کے زد سے میں بچوں گی نہیں۔ اس کے باوجود موت بالکل اس کے سر پہ کھڑی ہے، پھر بھی وہ اس سے پہلے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس بیٹھ کر کے کڑ 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 ہنس رہی، الٹ پلٹ ہو رہی ہے، پھر بھی خوف نہیں۔ صحابہ نے اعلان کر دی، انہوں نے کہا میں ہوں، گھسیٹ گھسیٹ کر کے لے جا کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دی۔ اما فرماتے کہ مجھے تعجب ہے، اس قسم کی ذلیل میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس کی موت ہے۔ پھر بھی خواتین کو قتل کرنے سے نبی نے منع کیا ہے، لیکن اس قسم کی جب خاتون ہو، وہ نابینا صحابی غریب، ابو داؤد کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ صحابی غریب نابینا ہے اور اس کی بیوی ہے خوبصورت، اس نابینا کو کیا پتہ ہے خوبصورت ہے، لیکن لوگ کہہ رہے خوبصورت، اس کے 3-4 بچے بھی اس میں سے، لیکن وہ بیوی اس کی مستقل محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے۔ اس نابینا صحابی نے سمجھایا کہ اللہ کے لیے اس طرح نہ کرو، خدا نے میرے گھر کو آپ سے آباد بھی کیا ہے، میرے گھر آپ سے آباد ہے، میرے بچے ہیں آپ سے، آپ میرے پیارے کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، میں آپ کو کہاں چھوڑوں گا؟ لیکن کوئی فرق نہیں آیا۔ آدھی رات کو اٹھا اور خنجر لے کر کے اس کے سینے میں گھونپا اور اس کو قتل کر کے جہنم میں پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، مجھے اس کے مقابلے میں قتل بھی نہ کرے۔ اب صبح کو پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے اس خاتون کو بے دردی سے قتل کیا ہے، کس کو کیا پتہ ہے؟ ہر بندے کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ صحابہ کے علم میں یہ بات تو تھی نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کو گالیاں دے رہی ہے، لیکن جس کی بیوی تھی اس کو تو اس کا علم تھا کہ مستقل آپس میں انبن ان کا ہوتا تھا، اور مستقل ہی ہے کہ وہ نبی کو گالیاں دیتی تھی۔ اب وہ غریب صحابی چھپ گیا، کس نے قتل کیا اس کو؟ قاتل کے بارے میں کوئی بتا دے۔ اٹھا اور لرز رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے قتل کریں گے۔ کہنے لگے کہ میری بیوی تھی، میں نے خود قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ کہ اللہ کی قسم میرے پیارے محمد کو گالیاں دیتی تھی، مجھے یہ خاتون محبوب تھی، میرا گھر بھی اس سے آباد تھا، میرے بچے خوبصورت اس سے ہیں، لیکن میرے پیارے کو جب گالیاں دے دے تو میں کیسے معاف کر دوں؟ اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کا کوئی رد عمل ہوا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی کی حقدار تھی، وہ اسی کی حقدار تھی، تو اس کو قتل کیا تو اچھا ہو گیا۔ بیت اللہ مسجد حرام کتنا محترم ہے، کتنا محترم ہے۔ مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں تو اس کے اوپر سے تو پرندے بھی نہیں جاتے۔ وہ پرندوں کے بھی دلوں میں اللہ نے کس طرح ڈالا کہ وہ بھی اس کا احترام کریں،
اور اللہ پاک آپ کو لے جائے، آپ چلے جائیں، بیت اللہ کے اوپر آپ کو کوئی ستارہ بھی نظر نہیں آئے گا، سیدھا اس سیدھ میں کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا۔ بیت اللہ کی سیدھ میں یہ ہے، اس کے سیدھ میں اوپر آپ کو کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا جو سیدھا اس کے اوپر ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا قابل احترام ہے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص ہے مستقل، اس نے رنڈیاں پال کر کے رکھی ہے، اور گویہ اور میراثی، اس خبیث نے، ابن خطل نے رنڈیاں پال کر کے رکھی تھی، مستقل محمد رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتی تھی وہ۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو، اس کو قتل کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اقتلوہ ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ، اگر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہو، چونکہ کافر بھی تو طواف کرتے تھے، مشرک بھی تو طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا احترام وہ بھی کرتے تھے، اور اتنا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر قسم دے دے کر کے اپنے حلال پیسے سے بیت اللہ کی تعمیر کیے۔ ہم تو مدرسے حرام کے پیسے سے بھی بناتے ہیں نا، پتہ ہوتا مولوی صاحب کو کہ یہ سود خور ہے، لیکن کہتے ہیں مولوی صاحب یہ لے لو، ٹھیک ہے جی۔ ہماری مسجد مدرسے بھی تو حرام پیسے کے بنتے ہیں، تو پھر اس سے وہ جو نور اور ہدایت پھیلنی ہے وہ تو پھیلتی نہیں ہے، وہ جو نتائج جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کسی کو فون کر رہا ہے کہ جی پیسے چاہیے، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرے پاس 1.5 کروڑ 2 کروڑ وہ سود کے ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تجھ پہ لعنت ہو، بے غیرت، تو مجھے سود کے پیسے دیتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آ جاؤ، 20-25 ہزار ہے، 40 ہزار ہے، کتنا میرے حلال کے وہ آپ کو دیتا ہوں، وہ دے دیا۔ وہ مولوی صاحب نکل گیا۔ دوسرے مولوی صاحب کے تھوڑی دیر کے بعد فون آیا، اس نے کہا یار مدرسے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو سیٹھ نے کہا میرے پاس 1.5-2 کروڑ ہے، وہ سود کے پیسے میرے پاس پڑے۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کو طلباء کی لیٹرینوں میں لگائیں گے۔ میں آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں، آپ وہ پیسے محفوظ رکھے، کسی اور مولوی کو نہیں دینا، ہم اس کو کیا کریں گے، طلباء کے لیے غسل خانے بنوائیں گے اور لیٹرین بنوائیں گے ان کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیت اللہ کا کتنا احترام کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو قسم دے کے سودی کاروبار کا ان کا رواج تھا۔ اور یہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہیں نا، ان کپڑوں میں کہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ان کپڑوں میں کپڑے پہن کر کے غیبت بھی کرتے ہیں، کپڑے پہن کر کے گالیاں بھی دیتے ہیں، اور کپڑے پہن کر کے ہم لوگوں کے مال چھین و چھپٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ان کپڑوں کے پیسوں میں جو ہم نے خریداری کی ہے، ان میں ہو سکتا ہے کہ سود کا کوئی پیسہ ہو، اس لیے کعبۃ اللہ کے سامنے ان کپڑوں میں جو سود کے پیسوں سے خریدا ہے، یا ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم نے لوگوں کو گالیاں دی ہے، ان کپڑوں کو پہن کر کے لوگوں کی غیبتیں کی ہے، ان کپڑوں کو پہن کر کے مسکین کو دھکا دیا ہے، ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم نے کسی کا مال چھینا ہے، یہ کپڑے جن میں ہم سے گناہ کا صدور ہوا، گناہ سرزد ہو گئے، ان کپڑوں کو پہن کر کے کعبۃ اللہ کو ہم طواف کریں، اتنا احترام تھا، کعبۃ اللہ کی طواف نہیں کرتے تھے۔ یہ کپڑے اتار کر کے اپنے ننگے ہو کر کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، تھوڑا سا اضافہ کرتے، ہاں جس کو آپ اتھارٹی دے دیں اور جس معبود کو اور جس بت کو، تو ہم اس کو، وہ اتنا احترام تھا ان کا۔ مرد تو بالکل ان کے مرد وہ ننگے ہو کر کے ان کپڑوں کو نہیں پہنیں گے۔ ہمارے ہاں تو چاہے جتنا بھی سود ہو، مولوی صاحب کو بھی تھوڑا سا دے دو، آپ بھی نماز میں آ جاؤ، سب معاف ہو جائیں گے۔ خواتین ان کے وہ بھی ننگی ہوتی تھی، اپنی شرمگاہ پر تھوڑا سا کپڑے کا کوئی ٹکڑا انہوں نے لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ کعبۃ اللہ کا احترام کتنا تھا، مسلمانوں میں بھی تھا، مشرکین میں، کافروں میں کعبۃ اللہ کا کتنا احترام تھا، اور ایسے بیت اللہ سے ڈرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری جلد اول کی حدیث ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عقبہ بن ابی معیط، یہ لوگ آپس میں الٹ پلٹ ہو رہے، کہنے لگے کون ہے؟ فلان آدمی کو اونٹنی ذبح ہو گئی ہے اور اس کی گند اٹھا کر کے، کوئی ماں کا لال ہے تم لوگوں میں کوئی دلیر؟ محمد کے سجدے آدھا گھنٹے کے ہوتے ہیں، محمد کے سجدے گھنٹے گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں، محمد سجدے میں ہو اور تم وہ جو اونٹنی ذبح ہو چکی ہے اس کی بچہ دانی اور غلاظت دانی، اس کے غلاظت وہ اٹھا کر کے لاؤ، محمد کے اس پر کندھوں پر رکھو، وہ سجدے میں ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط
عقبۃ بن ابی معیط کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ دلیر میں ہوں، یہ دلیر میں ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی بہت، کون ہے جو مولوی کی داڑھی کو پکڑ لے، کون ہے جو مسجدوں کو گرائے، کون ہے جو مدرسوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مدرسوں کو گرائے۔ ہر بندہ کہتا ہے، کوشش ہوتی ہے، چیف جسٹس بھی ہمارا وہ کہتا ہے کہ مدینہ مسجد کو گراؤ، لعنت ہو تمہاری جسٹسی پر۔ بڑا ہمارا کوئی اور سربراہ ہوتا نام بھی نہیں لے سکتا، میں بھی تو ڈرتا ہوں نا، مدرسوں کو گراؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ہر دلیر ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر دلیری اس کی یہی ہوتی کہ مسجدوں کو گراؤ، یہ کر دو۔ مسجد سے ملا ہے، اس کو تم کھلاتے اس سے بھی گناہ ہوگا۔ ملا میں بھی منافق ہوتے ہیں، ملا بھی کرتا ہے، اس سے بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی زنا بھی کرتا ہے، وہ ملا نہیں ہوتا، وہ منافق ملا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مولوی کی چاہے تحقیق یا بغیر تحقیق کی تھوڑی سی شکایت مل گئی تو یہ اخبارات والے، یہ صحافی بھی یہ سارے کے سارے مل کر کے کہتے ہیں فلانا ہوا، مولوی کا یہ فلانا ہوا، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے فلان لڑکی کی عزت لوٹی، فلان لڑکے کے۔ تمہارے بھاولپور میں 5,500 خواتین کے تم نے عزت لوٹی، کہاں تھی تمہاری حکومت؟ ابھی کی تو بات ہے، وہ خواتین رو رہی ہے کہ ہم گریجویٹ کی ڈگری آپ کو اس وقت دیں گے، LLB کی ڈگری آپ کو اس وقت دے دیں گے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر کے ایک کچھ تو بتائے۔ حافظ صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ سینے میں قرآن تو ہے، اس کے برکات ہے، کچھ پروفیسر اور کچھ لیکچراروں کو الٹا تو لٹکا دو، ہمت تو کرو۔ 5,500 خواتین کی، اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، کالج میرے ملک کی ضرورت ہے، یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ تعلیم خواتین کا حق ہے، وہ مردوں کا بھی حق ہے، لیکن ہمارے ہاں خاتون کی عزت یہی ہے، ہمارے ہاں خاتون کی عزت یہی ہے۔ کوئی ماں کا لال بتا دے، کوئی ماں کا لال بتا دے، 950 برس سب کو سبحان اللہ، 950 برس ہماری حکومتیں رہی، اسلامی حکومتیں رہیں، بتائے کوئی ماں کا لال کہ کس طریقے پر کس نے کس کی عزت لوٹی۔ اگر کسی نے عزت لوٹی، آج آپ بھی اس کو لعنت بھیج رہے، میں بھی لعنت بھیج رہا ہوں۔ یزیدی لوگوں نے کچھ لوگوں کے خواتین تابعیات کی عزتیں لوٹی، لیکن جہاں مورخ لکھتا ہے وہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، جہاں شارع اور محدث لکھتا ہے وہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم لوگ یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم لوگ فاطمی لوگ ہیں۔ جی ہاں، حسین ہمارا، حسن ہمارا۔ لیکن 950 برس کے اندر کتنے خواتین کی عزتیں لوٹ، تمہارے صرف ایک ہی سال میں 2 سال کے اندر 5,500 خواتین کی آپ کو ڈگری گریجویٹ کے اس وقت دیں گے کہ پہلے اپنی ایک عزت کا سودا کرو گی۔ وہ خواتین غریب رو رہی ہے کہ ہمارا دین اور اسی طریقے پر چہرے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ہمارے باقی اساتذہ بڑے بڑے پروفیسر ڈگری آپ کو اس وقت دیں گے، اپنی عزت کا سودا کریں گے۔ میں کہہ نہیں سکتا، میں بھی کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں کہہ نہیں سکتا کالج میں، چونکہ میں نے بھی PhD ڈگری حاصل کی ہے، میں ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ آج کا مدرسہ صفہ والا مدرسہ بھی نہیں ہے، آج مدنی مسجد وہ صفہ والی مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی نہیں ہے۔ آج مکی مسجد وہ صفہ وہ مدنی مسجد وہ مسجد نبوی نہیں ہے۔ آج راونڈ وہ مکہ اور مدینہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں مکی مسجد والوں کو، مدنی مسجد والوں کو، راونڈ والوں کو، مدرسہ والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں جاؤ ملت کفر میں، برطانیہ میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، امریکہ میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، یہی راونڈ، یہی دیوبند، یہی مدارس، خدا کی قسم دنیا کی لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں لائی انہوں نے۔ گورے بھی ان کے کاروبار کو دیکھ کر کے، گورے بھی ان کی سچائی کو دیکھ کر کے، گورے بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، گورے بھی دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے، سب کو سبحان اللہ۔ کمزوریاں ہیں مانتا ہوں میں، جتنے بھی مدنی مسجد والے، مکی مسجد والے جتنے بھی کمزور ہوں، جامع صدیق بن نور ٹاؤن والے، جامع فاروقی اور دارالعلوم والے، اور جتنے بھی کمزور بھی ہوں، لیکن خدا تعالیٰ پھر بھی کمزور کندھوں سے اللہ یہ کام لیتا ہے، اس طرح تو نہیں ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بدبخت ابن خطل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اور رنڈیاں پال کر کے رکھی مستقل حضرت نے فرمایا اقتلوا ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ کعبۃ اللہ، اس کی خواتین جو مجھے گالیاں دے رہی ہے، اشعار اور گیت گا گا کر کے محمد کو گالیاں دے رہی ہے اور گستاخیاں کر رہی ہے، ان کو جہنم میں پہنچا دو۔ جہاں ملے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا، کعبۃ اللہ قابل احترام ہے، بیت اللہ قابل احترام، وہیں بیت اللہ کے اندر اس کو قتل کیا سب کو، سبحان اللہ۔ صحابہ نے وہیں پر فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی اگر پکڑا ہوا، وہ تو چونکہ طواف بھی کرتے تھے، وہ لوگ عمرے بھی کرتے تھے، اپنے جاہلی اور مشرکی طریقے پر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہے بھئی گستاخی در گستاخی، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ محرم یہ فلانا ان مہینوں کا احترام تو ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، رجب، محرم، صفر، ذوالحجہ، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں قتال کی اجازت ہے نہیں ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، ان میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، دین سے روکنا، شرک کو عام کر دینا اور بدعات کو عام کر دینا، خرافات کو عام کر دینا، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے دین سے لوگوں کو روکنا، وکفر بھی دین کا انکار کر دینا، والمسجد الحرام مسجد حرام بیت اللہ سے لوگوں کو روک لینا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا گھسیٹ گھسیٹ کر کے، جیسے کہ محمد کو تم نے نکالا، جس طرح ابو بکر عمر کو تم لوگوں نے مدینہ جانے پر ہجرت پر مجبور کر دیا۔ واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یہ اس سے بڑھ کر کے سنگین بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اگر تمہیں مارا جائے تو اب یہ ہے کہ شور شغب کرتے ہو کہ ہمیں رجب کے مہینے میں قتل کر رہے، لیکن وفتنۃ شرککم، تمہارے شرک کا فتنہ، تمہارے بدعات کا فتنہ، نبی کی گستاخی کا فتنہ، دین کی گستاخی کا فتنہ، صحابہ کے ساتھ تمہاری بدماشیاں کر لینا، یہ اکبر، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے ہم کریں گے تمہیں قتال، کرو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لیکن اس طریقے پر تم شرک اور کفر کو عام کر دو، اس طرح اپنے خرافات کو، آپ جاؤ اپنے باڑگاہوں کے اندر گھس جاؤ، کرو باڑگاہوں میں قربان جاؤ، حسین پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آل رسول پر قربان جائیں، لیکن جلوس نکل کر کے لعنت پر ابو بکر، لعنت پر عمر، لعنت پر علی، لعنت پر عثمان، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس لیے کاش کہ کوئی حکومت ہو تو تم واجب القتل ہو، لیکن حکومت ہے ہی نہیں، تمہیں تو جوتے پڑے۔ اس لیے حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ للہ فی اللہ، بخدا جا کر کے آپ دیکھیں، مجلسیں ان کی سن لو، آپ پھر بھی آخر اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر یہ کہ کفر ہوتا کیا ہے؟ یہ کفر نہیں ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو ان کو کافر کہنا، ان کو مرتد کہنا، ان کو گالیاں دینا، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے دینا، اس طریقے پر خود نبی کے شان میں جو گستاخی کرے تو نبی کہتے کعبۃ اللہ کے اندر قتل کرو، خاتون نبی کو گالی دے دے، فرمایا پکڑ کر کے قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن یہ کہ یہ یہاں پر روڈوں پر نکل کر کے، بھائی یہ کون سا دین ہے؟ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے جیسے سنت، فرض، واجب، ان لوگوں کے ہاں ایک مستقل ایک دین کا شعبہ ہے جس کا نام ہے تبرع، آپ نے سنا نہیں ہوگا، ان کے ہاں مستقل ایک شعبہ ہے، جیسے فرض کا درجہ ہمارے ہاں واجب کا درجہ ہے، سنت کا درجہ ہے، تو ان کے ہاں تبرع واجب اور فرض کا درجہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو خوب گالیاں دے دو، تبرع کرو، ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ پر گالیاں، ان پر لعنت بھیجو، یہ تبرع ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ حسن حسین، ہمارے لوگ بھی بدبخت قسم کے لوگ ہیں، سنی لوگ بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جی آل رسول کے احترام کرنے والے، فاطمہ، حسن، حسین کے، یہ خدا کی قسم کیا احترام ہے؟ احترام تو میں کرتا ہوں، احترام تو دیوبندی کرتے ہیں، بریلوی کرتے ہیں، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، لاکھوں نہیں کروڑوں ہمارے حافظ ہیں، یہ منحوس 6 کروڑ کے اللہ کو والا کر مجلس آ کر کے مجلس لگاتے، 6 کروڑ ایک تقریر کے لیتا ہے اور 2 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ حسینی ہے؟ حسینی تو ہم ہیں،
حسینی تو ہم ہیں کہ آپ اس قرآن کو ہاتھ میں لے لو 600-700 صفحات کے، اور اس غریب کے بیٹے سے پتہ کرو اس کو کہ فلان جگہ سے پڑھو، فر آپ کو سناؤں گا۔ حسینی تو ہم ہیں، فاطمہ کے جوتیوں کے خاک تو ہم ہیں، حسن کے تو خادم ہم ہیں، ان کے علوم ہمارے پاس ہے۔ اس سے کائنات کے اندر کوئی زیادہ قیمتی سرمایہ نہیں ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ تمہاری جو بدماشیاں ہیں، پھر ہر جگہ سبیل ہے، ہر جگہ فلانا ہے، فلانا فلانا ہے، ادھر تم کیا کرتے؟ حسین تو کربلا میں، کربلا تو ایک بالکل کربلا نہیں، کربلا وہ تو ایک میدان اور بالکل بیابان۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ تھر کے میدانوں میں نکلو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، اور وہاں کچھ سندھیوں کو ان کو حوالہ کرتا ہوں، ڈس تمہیں کریں، اور تم وہاں حسینی بن جاؤ، شہادت کو قبول کرو۔ شہر کے اندر اس طریقے پر آئس کریم کھا کر کے تم اپنے خنزیر ذاکر کو کھلا کر کے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اس طریقے پر صحابہ کو گالیاں دے دیں، یہ تو نہیں، اس طرح تو نہ کرو۔ اگر زیادہ ہے نا، سنت اور طریقہ وہی ہے، سنت اور طریقہ اگر آپ کو اپنانا ہے تو وہی ہے کہ تھر کے میدان میں نکلو، یہ گوادر کے ریگستانوں میں نکل جاؤ، لسبیلے کے ریگستانوں میں نکل جاؤ، یہاں پر ہم آپ کو، وہ ہمارے مینگل بدبخت تو آپس میں ویسے ہی 2 مہینے سے لڑ رہے۔ اس وقت حکومت سے گزارش یہی ہے کہ مسلمانوں ہم احترام کرتے، خدا کی قسم ہم حسینی ہیں، لیکن اس طریقے پر صحابہ پر تبرہ اور اس طریقے پر قرآن کا بھی مذاق، یہ قرآن ان کا قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن اگر ان کا قرآن ہوتا تو اس کے حافظ ہوتے، ان کا قرآن تو آخری امام لے کر کے آئے گا، اگر یہ قرآن ان کا ہوتا تو پھر وہ اس کے حفظ کر، یہ میرا قرآن ہے کہ میں اس کا حافظ ہوں، یہ میرا قرآن ہے کہ میرے گھر کے اندر 8-10 حافظ ہیں، میری بچیاں بھی حافظ، میرے بچے بھی حافظ ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ایک گھر کے اندر 5-5 10 حافظ ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر۔ قرآن تو ہمارا ہے، تبھی تو ہم اس کو قیمتی سمجھتے، تبھی تو اس کو سینوں کے اندر محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کا اگر قرآن ہوتا، خامنئی کو سب سے بڑا معصوم خامنئی ہے، ایسا منحوس ہے کہ ایک پارہ نہیں، پارے کا چوتھائی حصہ بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ پھر ایران میں یہ نہیں ہو رہا ہے، ایران میں یہ نہیں ہے، یہ جلوس اس قسم کی نہیں، پورا ملک۔ بھائی اگر تم ان کے لیے ان کو تحفظ فراہم کرتے ہو، سارے آپ نے رینجر لگائیے، پولیس لگائیے، فوج ان کے لیے لگائیے، تو پھر عمر کے لیے ہم لوگ بھی جلوس نکالیں گے، ہم تو پھر یہ کہ علی کے لیے بھی جلوس نکالیں گے، ہم یہ کہ ابو بکر کا بھی جلوس نکالیں گے، پھر جلوسوں کو تم سنبھالتے رہو۔ ملک کی معیشت پہلے سے ماشاءاللہ تیار ہے، ملک کی معیشت بالکل پہلے سے آپ نے سب کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا، تو پھر ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہمیں تحفظ فراہم کرو۔ ان کا مزاج بھی اس قسم کا، کچھ خدا کا خوف اور کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ گھوڑے کو ابھی ہوا کیا، ابھی چند دن پہلے گھوڑا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ مجھے حسین کے نامزد کیا گیا، گھوڑا ہے۔ اتنے خوش قسمت قسم کے گھوڑے، وہ سونے چاندی کی ہار بنا کر کے اس کو پہناتے، سنی غریب تمنا کرتے، اے اللہ ہمیں حسین کے گھوڑے کا درجہ تو دے دو، ہمیں بھی تو۔ یہ گھوڑا کتنا خوش قسمت ہے، اور اس کی ماں گھوڑی کیسی قیمتی تھی، اور وہ جو گھوڑا جس نے اس کی گھوڑی کے ساتھ جفتی کی، جس سے یہ مبارک گھوڑا پیدا ہو گیا، وہ یہ نسل کتنے خوش قسمت ہے۔ پھر گھوڑا الگ ہے اور گھوڑی الگ ہے، گھوڑے نے یہاں سے گھوڑی کو دیکھا اور اس نے ہنہنانا شروع کر دیا۔ آگے جا کر کے پھر جلوس کے اندر خواتین بھی ہے، مرد بھی ہے، اور معتقدین بھی ہے، متوسلین بھی ہے، سارے کے سارے۔ اب گھوڑا گھوڑی پہ چڑھ گیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا، اور دیکھ لو نا، ابھی دیکھ لو تم نے، یہ گھوڑا منافق ہے، یہ گھوڑا اصل رافضی نہیں ہے۔ اگر اصل رافضی ہوتا اس طرح، یہ گھوڑا سنی بن کر کے تم لوگوں میں گھس گیا کہ اس طرح تقریب کاری کرتا۔ یہ گھوڑا جو ہے نا، اس نے منافقت کی، تم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تم مخلص گھوڑا تلاش کرو، کوئی ان دنوں میں کم از کم اپنی شہوت کو تو دبائے نا، ان دنوں میں صبر کرے، اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو یہ سہولت فراہم کریں گے کسی باڑے کے اندر، ان سے کہہ دو سہولت آپ کو اللہ کو فراہم کریں گے کسی باڑے کے اندر، گھوڑے سے کہہ دو، لیکن ہمارے مذہب کا تو احترام تو کر لو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میڈیا
میڈیا اس کو تو دکھا دو نا، اس کو دکھا دو کہ اس قسم کے شرپسند گھوڑا، اس قسم کا شرپسند قسم کا گھوڑا، اور اس میں میری مائیں اور ہماری بہنیں، آؤ محمد کے طریقے پر چلو، تمہاری عزت بھی محفوظ، ورنہ یہ ہے کہ اس طریقے پر گھوڑوں کو دیکھ کر ہماری شریعت کی کتابوں میں یہ ہے، گھوڑے ہو یا گدھے ہو گھر کے اندر نہیں باندھو، ان کو گھر سے باہر باندھو۔ ہے سبحان اللہ۔ واہ فقہا تمہیں سلام، واہ فقہا تمہیں سلام، کہ گدھے کو بھی چار دیواری کے اندر نہ باندھو، اس لیے کہ گدھا گدھا ہے، گدھے کو چار دیواری کے اندر نہ باندھو۔ ہے کتنا ماؤں کا احترام ہے، کتنی بہنوں کا احترام ہے، کتنا گھر والوں کا احترام ہے۔ گدھا تو گدھا ہی ہوگا، اس کو گھر کے اندر بھی باندھیں گے تو کسی ٹائم پہ اس کے جذبات ہو جائے، جب اس کو کھلاؤ کہ کچھ تو وہ کرے گا نا، کچھ نہ کچھ تو وہ کر لے گا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس گدھے کو باہر باندھو۔ سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ ماؤں کا کتنا احترام ہے، ان کی عزت کا کتنا احترام ہے، ان کی غیرت کا کتنا احترام ہے، لیکن تم خود سامنے لا کر کے جب یہ ہے کہ وہ اس طرح شروع کرتے تو اب ہے کہ مائیں اور بہنیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ کیا؟ سندھی لوگ جب پریشان ہو کہتے ہیں اڑے گھوڑا اڑے مریو گھوڑو، گھوڑا اڑے گھوڑا، تو یہ گھوڑا تو کچھ تو کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ جس طریقے پر عیسائی اپنے چرچوں کے اندر اور ہندو اپنے مندروں کے اندر، اور اللہ آپ کو بھلا کرے یہودی اپنے کلیساؤں کے اندر، اور اس طریقے پر سکھ اپنی عبادت گاہوں کے اندر، ان کو اسی طرح گھسیڑ دو۔ باہر روڈوں پر نکل کر کے صحابہ کو گالیاں دینا، میں نہیں کہتا، آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب صحابہ کو گالیاں جو دے دیں تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس ذلیل مذہب پر لعنت ہو، ان سے کہہ دو کہ تمہارے اس ذلیل مذہب پر لعنت ہو۔ اس لیے گزارش ہے، حافظ صاحب سے گزارش ہے، شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے، وزیر داخلہ خارجہ سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی قسم حسینی ہم ہیں، اور اس ملک کے رہنے والے چاہے وہ بریلوی ہوں یا وہ جماعت اسلامی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اور صحابہ کو اس طرح صحابہ کا آڑ لے کر کے، کچھ صحابہ کو برائے نام منافقت اختیار کر کے ان صحابہ کو چھتری بنا کر کے دوسرے صحابہ کو گالیاں دے دینا، ان پر لعنتیں بھیجنا، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں پیارے محمد کا سورج طلوع ہو گیا، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی قابل احترام ہے، اس لیے کسی نبی کے شان میں اگر کسی نے گستاخی کر دی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس طریقہ پر نہ کرو۔ لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، میرے بھائی یونس بن متى کو تم ان کی شان میں گستاخی کر دو، میں محمد وہ میرا بھائی ہے، انبیاء سارے کے سارے بھائی ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ بھی اسی طرح سارے کے سارے بھائی ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ کی ان نگاہوں پر، قربان جاؤں صحابہ کی جن آنکھوں نے محمد کے آنکھوں کو دیکھا، محمد کی آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ اور کون سی آنکھیں؟ تمہاری تو لعنتیں نگاہیں، تمہاری ذاکر کی بھی نگاہ لعنت، اس کا دل و دماغ بھی لعنت، اور اس کی سوچ پر بھی لعنت ہے، وہ سارے کے سارے۔ قربان جاؤں ان 1.25 لاکھ صحابہ پر۔ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اور محمد کی پیروی کرتے ہوئے پیاری آنکھوں کو دیکھا، جن آنکھوں نے عرش پہ اللہ کو دیکھا۔ یہ کوئی عام آنکھیں نہیں ہیں، یہ کوئی عام سلسلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ایک تو یہ تھی کہ کل محرم یہ ہے کہ 10 ہے، 10 کے ساتھ ہو، اللہ توفیق دے دے روزہ رکھیں، اور 11 کو بھی روزہ رکھیں۔ مہربانی کر لیں اور ان کو مشورہ بھی دے دیں کہ بابا یہ کر لو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کربلا میں تو تھر کے میدان میں ادھر ہی جاؤ، ادھر پہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، بھوک بھی برداشت کرو، پیاس بھی برداشت کرو، وہیں پر گھوڑے بھی سلسلہ ہوں۔ وہ کربلا شہر میں بیٹھ کر کے آئس کریم کھا کر کے، روڈوں پر نکل کر کے شربت پی کر کے صحابہ کو گالیاں دینا، یہ کون سا؟ وہاں پر یہ کہ کربلا والا مسئلہ میں آپ کو بلوچستان کے میدان بھی آپ کو دیتا ہوں، اور لڑنے کا مسئلہ ہو تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کچھ لوگوں کو تیار بھی کریں گے، لڑتے رہو تاکہ تمہارے غازی بھی بن جائے اور تم لوگوں میں شہید بھی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران میں یہ نہیں ہے، اس طرح ایران میں نہیں ہے۔ خدا پاک طالبان کو جزا خیر دے، باہر نکلے تو آپ اس کے کیمرے بھی تو دیکھ لو، ابھی باہر نکلے نا، یا حسین یا حسین، طالبان نے پیچھے کہا کہ یا شیطانہ یا شیطانہ، سمجھے؟ وہ سامنے کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، اور طالبان پیچھے ڈنڈا مار کر کے ان کے مقد پر کہتے ہیں کہ دا خرزے دا خرزے دا خرزے، ایسے بھاگے کہ آسمان بھی حیران ہے کہ میں کیا کروں، آسمان بھی ہنس رہا۔
ویڈیو کو دیکھ لینا۔ سلام پیش کرتا ہوں طالبان کو۔ حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ احترام، اب ایک ہی دوسرے کے مذہبوں کا احترام کر لیں اس طریقہ پر۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور پنجتن پاک اور آل بیت یہ سب ہمارے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، اور ابو بکر بھی سب کے، عمر بھی سب کے۔ یہ نہیں ہے کہ تم حسن حسین کا نام لے کر کے ان پر لعنتیں بھیجو۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت عطا فرمائے، ہوش عطا فرمائے، اس لیے ان کی جلوسوں میں بالکل نہ جائے۔ شرعی طور پر یہ ہے کہ ناجائز ہے، شرعی طور پر حرام ہے۔ آپ نہیں جائیں گے، ان کا جلوس انشاءاللہ چند سال کے بعد نکلے گا بھی نہیں۔ وہ سب نمائش کے لیے، وہ سب نمائش کے لیے۔ پہلے تو اس طریقہ پر، اب ان میں بڑے بڑے مجاہد پیدا ہو، کلاشنکوف بھی، بغداد میں بعض اپنے آپ کو کلاشنکوف سے بھی مارتے ہیں۔ اگر ہو جائے تو ساتھیوں کو مشورے دے دو، آپ بندوق بھی دے دو، کہو کہ آپ نہ مارو بلکہ ہم مار دیں گے آپ کو، سمجھے، تاکہ ہمیں بھی ثواب مل جائے، ہم بھی ماتم کے اندر شریک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔